ارے وہی تو تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم، یعنی ان کی خدمت کر کے تم جنت پا سکتے ہو اور ان کی نافرمانی کر کے جہنم رسید ہو سکتے ہو۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، تعریف و ستائش صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و پالنہار ہے، شافی ہے، قادر مطلق ہے اور مختار کل ہے۔ لا تعداد انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بہت مختصر مگر ضروری حمد و صلوات کے بعد اب ہم اس آیت کریمہ پر جو جس کی خطبہ حاجہ کے بعد تلاوت کرنے کی اللہ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی اور آپ سامعین کو اس کی سماعت کی توفیق بخشی، اس کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ عنوان ہے عظمت والدین، اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ حاضرین میں ہے، ان کو تشویش ہو رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ عنوان کا کوئی گوشہ تشنا نہیں رہے گا، صرف آپ کی توجہ درکار ہے، آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ تو یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 نمبر کی آیت میں نے پڑھی، اور یہ آیت قرآن کی سب سے جامع آیت ہے بقول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آیت کے تعلق سے تاریخ میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کے دو قافلے رات کی تاریکی میں ایک صحرا میں ملے۔ ایک قافلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ قافلہ نظر آتا ہے کن لوگوں کا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ تو آپ نے ایک ساتھی سے کہا، قم فسل، تم کھڑے ہو کہ ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کا قافلہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر قم فسل، تم کھڑے ہو اور ان سے پوچھو، دریافت کرو، ایو آیت اجمع فی القرآن، کہ قرآن کے اندر سب سے جامع آیت کون سی؟ یعنی جو دریا در کوزہ کا مصداق ہو معنوی اعتبار سے، جس کے اندر یعنی جس کے معنی کے اندر سمندر کی گہرائی پائی جائے، ایسی آیت کون سی؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ اب اس قافلے میں سناٹا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے ساتھ شاگرد سے، قم فاجب، کھڑے ہو اور ان کو جواب دے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الی آخر الآیہ۔ یہ آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ قم فسل، کھڑے ہو اور ان سے دریافت کرو کہ ایو آیت اخوف فی القرآن، کے کون سی آیت ہے قرآن میں جو سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے، دلوں کو دہلا دینے والی آیت۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اپنے ساتھی سے کہا، قم فاجب، کھڑے ہو اور ان کو جواب دے
کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ڈرو اس دن سے جس دن کے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ دن کی ہیبت آپ نے مختلف مقامات پر سنا ہے۔ کہا اچھا، کہا پھر قم فصل، حضرت عمر نے کہا پھر سوال کرو ان سے، ایو آیت اعظم فی القرآن، کہ پورے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگرد سے کہا قم فاجب، کھڑے ہو اور ان کو جواب دے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی۔ اچھا ہے۔ پھر حضرت عمر نے سوال کیا، اپنے ساتھی سے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ ایو آیت ارجا فی القرآن، کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی؟ عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگرد سے کہا کھڑے ہو اور جواب دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ حضرت عمر نے کہا ان سے پوچھو کہ حل فیکم ابن مسعود، کہ کیا ان کے بیچ میں ابن مسعود ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا نعم فینا ابن مسعود موجود، کہ ہمارے درمیان ابن مسعود موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ علم کا ایک بھرا ہوا خزانہ، تو بتانے کا مقصد یہ کہ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ حاجہ کے بعد تلاوت کی ہے، یہ قرآن کی جامع ترین آیت میں سے ایک آیت ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ عبداللہ حضرت عثمان و ابن مظعون ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے سامنے سے گزرے اور بیٹھے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عثمان آج ہمارے درمیان نہیں بیٹھو گے؟ وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کی نگاہیں آسمان کی طرف، پھر آہستہ آہستہ وہ نگاہیں نیچے آئیں اور ایک جگہ وہ نگاہیں ٹھہر گئی، پھر اللہ کے رسول اٹھے اور اس جگہ میں جا کر بیٹھ گئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے سر ہلا رہے تھے گویا کسی سے بات کر رہے ہو یا کسی کی بات کا اعتراف کر رہے ہو۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول پھر اپنی نشست میں آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج خلاف عادت آپ ایسا کر رہے تھے؟ کہا ہاں، جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے قرآن کی ایک آیت دی ہے۔ تو کہا کیا دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت کا شان نزول، اور اس آیت کریمہ کی جامعیت کے پیش نظر جس کے اندر سارے اوامر اور نواہی کو بیان کر دیا گیا ہے، اس آیت کی جامعیت کے پیش نظر ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام خطبہ کو خط لکھ کر یہ حکم دیا تھا کہ اس آیت کو خطبہ جمعہ میں داخل کیا جائے، اور ہر خطبہ جمعہ کے اندر اس آیت کو لوگوں کو بتایا جائے۔ وہ عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے، تب سے یہ آیت دوسرے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو اب آئیے اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا اور احسان کا۔ اب یہ عدل کیا ہے، یہ احسان کیا ہے؟ میں موجودہ دور کے ایک بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر رہا ہوں میں تمہیں، اور اپنے عنوان پر ہی ہوں میں اس وقت۔ وہ یہ کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ من مانی تفسیر کر رہے ہیں،
جو چاہے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اپنی رائے سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو کیا ہر کس و ناکس کی تفسیر بالرائے کو ہم قبول کر لیں گے؟ ہماری سیدھی سادی عوام، لا علم عوام مان بھی لیتی۔ اللہ کے بندو، تفسیر کے درجات ہیں۔ اگر تم نے اس بات کو میری اپنے ضبط ذہن کر لیا، ذہن نشی کر لیا، تو انجینئر جیسے غلیظ آدمی کے فتنے میں کبھی مبتلا نہیں ہوئی۔ مفسرین کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، اجماعی فیصلہ ہے کہ قرآن مقدس کی تفسیر کے درجات ہے، اور سب سے پہلا درجہ، سب سے اعلیٰ قسم کی قرآن کی تفسیر وہ ہوگی جو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی کسی دوسری آیت سے ہو جائے، کیونکہ قرآن کی کسی آیت میں اجمال ہوتا ہے، دوسری آیت اس کی تفسیر کر دیتی ہے، تو یہ سب سے اچھی تفسیر ہے، جسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ دوسرے درجے کی تفسیر یہ ہے کہ تفسیر القرآن باقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کی تفسیر وہ کی جائے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تیسرے درجے کی تفسیر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ درجے ہیں تفسیر کے، اس کے بعد جو ان سے قریب ہے تابعین وغیرہ، یہ تفسیر۔ اب آئیے میں آپ کو تفسیر کے سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر میں تمہارے سامنے کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہ یہاں پر یہ سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو۔ عدل کیا ہے؟ ان سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رزق رساں ہے، جو ہمیں روزی مہیا کرتا ہے، جو ہمارا مربی و پالن ہار ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، یہ ہے عدل۔ تو در حقیقت اس آیت کریمہ کے اندر توحید عبادت کی دعوت ہے، اور حضرت ابن عباس تیسرے نمبر کی درجے کی تفسیر کیا بتایا تھا میں نے؟ وہ تفسیر جو صحابہ کے قول کے ذریعے ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس آیت کی تفسیر میں دیکھیے، وہ فرماتے ہیں یہاں عدل سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یہ ہے عدل۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے ہم کو حکم دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا، توحید عبادت کا، اور اس کے بعد والاحسان، اور احسان کرنے کا۔ اب آئیے قرآن کی تفسیر کسی اور آیت میں دیکھتے ہیں ہم، جو تفسیر کا پہلا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ۔ تو اسی سورہ، یہ تقریباً 16ویں نمبر کی سورہ ہے، میرا حافظہ خطا اس وقت نہ کر رہا ہو تو اس کے معنی بعد جو سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے 17ویں نمبر کی، اس کے 23ویں نمبر کی آیت دیکھیے آپ، پورا رکوع ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ پورا رکوع، یہ آیت کی تفسیر یہ آیت کر رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے۔ یہاں قضا سے مراد، قضا کا معنی ہے ہمارا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کس بات؟ وہاں پر بھی اللہ تمہیں حکم کر رہا تھا، یہاں بھی اللہ نے حکم دیا کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ عدل کا معنی طے ہو گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آئیے کئی اس آیت کریمہ کے اندر کئی ایک بات
ہمیں غور کرنی۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں جو اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا، وہ ہے توحید کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق و مالک و رازق کو مربی و پالنہار نہ مانا جائے، اور معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو تسلیم کیا جائے، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توحید عبادت کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے معنی بعد اس کے متصل ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ماں اور باپ کے ساتھ حسن برتاؤ کرنے، ان کی خدمت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آخر ربط کیا ہے؟ ماں کی عظمت، والدین کی عظمت کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے، ان کے حقوق کو واضح کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ عبادت میں اور ماں کے ساتھ حسن سلوک میں؟ مفسرین نے کئی ایک باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، میں ایک دو باتیں ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ رب العالمین ہے، انسان کا حقیقی خالق یہ اللہ رب العالمین ہے، اور اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ مشرکین سے بھی، کفار سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ من خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو لیقولن اللہ، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو یہ حقیقی سبب اللہ رب العالمین ہے، اور اس کا مجازی سبب ماں اور باپ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کسی میدان میں یا کسی گھر میں ویسے ہی آسمان سے نہیں اتار دیا، بلکہ اس کا سبب ماں کو بنایا، اور کہیں نہ کہیں اس میں حصہ داری باپ کی بھی ڈال دی۔ تو ایک حقیقی سبب ہے انسان کے وجود کا، ایک مجازی سبب ہے انسان کے وجود کا، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اور تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ دیکھیے سورہ لقمان کو پر غور کیجیے، سورہ لقمان کی آیت پر کہ اللہ رب حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے، کیا کہا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں یہ بات اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے۔ یہ قرآن کے اندر سورہ لقمان میں موجود ہے۔ کیا ہوا اس کو؟ لقمان کی 13 نمبر کی آیت ہے۔ تو جب لقمان نے یہ بتایا اپنے بیٹے کو کہ تمہارے اوپر اللہ کا یہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت دیکھیے کہ فوراً یہ 13 نمبر کی آیت 14ویں نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ تمہارا رب اللہ کہتا ہم حکم کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھو۔ یہ اللہ لقمان نے اپنے بیٹے کو رب کا حق بتایا، رب کی غیرت یہ جاگی، اور رب نے فوراً کہا کہ بیٹوں کو بلکہ ساتھ دنیا کی ساری اولاد کو حکم دے دیا کہ ماں اور باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات ہیں،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ انگنت اس کے انعامات ہیں ہمارے اوپر، اس کی نعمتیں، اور نعمتیں دے کے وہ احسان نہیں جتاتا، احسان نہیں گناتا، اور احسان کرتے ہوئے انعامات دیتے ہوئے اکتاتا بھی نہیں، کبھی نہیں اکتاتا اللہ۔ اور ایسے ہی ماں ہے ماں، یہ عنوان بسا اوقات جذباتی ہو کر میں اس عنوان پر بول نہیں پاتا۔ کیا مقام ہے ماں کا! اللہ اپنے بندوں پر احسان اور انعام کرتے ہوئے تھکتا نہیں، اور تم نے دیکھے ہوگے ہر بچے کو اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوگا کہ ماں بھی اپنے بچوں پر احسان کرتے ہوئے، ان پر انعامات کرتے ہوئے کبھی تھکتی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ حسن سلوک کیوں کیا جائے، ماں کے ساتھ حسن برتاؤ کیوں کیا جائے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اس لیے سورہ احقاف کی آیت ہے تقریباً غالباً، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ ہم نے انسانوں کو وصیت اور حکم دیا ہے کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں حسن سلوک کریں ہم؟ اور ابھی یہاں ٹھہر جائیں ہم، ایک بات کی طرف میں تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستو، تمہاری توجہ درکار ہے، تمہاری توجہ مبذول ہے، شاید کہ یہ نکتہ تمہارے دماغوں میں بیٹھ جائے، اور ماں باپ کی نافرمان اولاد کی آج ہی اصلاح ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، درد ذہنی برداشت کیا، وقت ولادت کی تکلیف، رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلا، یہ برداشت کیا، تو یہ تو اتنا بڑا ماں کا حق ہے کہ کبھی آپ یہ ڈنڈے کو ایک سا اس طریقے سے آدھا گھنٹہ رکھ دے، ہاتھ شل ہو جائے، بیکار ہو جائے گا۔ 9 مہینے تک ایک سی پوزیشن میں جس ماں نے رکھا ہو اس پر احسان کرنا، یہ احسن البیان میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے صلاح الدین یوسف صاحب نے، کہ احسان تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مزدور نے مزدوری کیا، 300 روپے اس کی مزدوری ہے، آپ نے وہ 300 روپیہ اس کو دے دیا، یہ تو اس کی مزدوری ہو گئی، اب ایکسٹرا آپ 10-20 روپیہ جو دیں گے وہ احسان ہے۔ تو ماں نے تو آپ کی وہ خدمت کی، وہ تکالیف آپ کے لیے برداشت کی، اس پر احسان کیسا؟ ہمارے ریشے کے اندر اس کا احسان ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں اس کا احسان ہے، اس کے بدل ہم دے دیں بڑی بات۔ تو رب نے یہ نہیں کہا کہ اس نے جو تمہاری خدمتیں کی ہیں تم اس کا بدلہ دے دو، بلکہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم احسان کرو، اس سے بھی بڑا کوئی کیسے ممکن ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دماغ بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں، یہ حق ہے ماں کا۔ اب آئیے، اب یہ احسان کرنے کی جہاں تک بات ہے تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور حملتہ امہ کرہا، بڑی تکلیف اور پریشانی میں اس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، 9 ماہ مسلسل۔ اور مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائی اور ماں،
کیا چیز کہ 9 مہینے رکھی، تقریباً 3 کلو 3.5 کلو کا بچہ ہوتا ہے پیدائش کے وقت، اتنا وزن، اور اس پر تکلیف بھی نہیں، ناپسندیدگی بھی نہیں، بیزارگی بھی نہیں، خوشی خوشی۔ یہ تکلیف برداشت کی ماں دے سکتے ہو اس کا بدلہ اسے؟ نہیں۔ اس کے بعد وقت ولادت آتا ہے، اس وقت کی جو تکلیف ہے، وہ تکلیف در حقیقت اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ موت و زیست کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ بس بہت سی خواتین کا ایسے موقع پر انتقال بھی ہو جاتا ہے، اس درد کو بھی وہ خوشی خوشی برداشت کر لیتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے، بسا اوقات یہ کہتے ہوئے ماں کو جب ایسی کنڈیشن بن گئی میری جان جاتی ہے تو جائے، بچے کی جان بچا، اپنی جان دے رہی ہے تمہاری ماں۔ وہ پیٹ 1 انچ نہیں، آدھا انچ جسم کے کسی حصے کو کسی کے لیے کٹوا کے بتا دو، کبھی تیار نہیں ہوں۔ اور یہ ماں وقت آنے پر 12 18 ٹانکے پیٹ کو چروا لیتی، اور وہ بھی خوشی خوشی تمہارے لیے۔ یہ ہے ماں۔ اور پھر کئی کلو دودھ کی مدت حولین کاملاً 2 سال ہے، 2 سال میں یا 9 مہینے حمل رہا ہے تو 20 21 22 سال میں 22 مہینے میں، اتنے مہینے میں تمہیں تو نامعلوم کتنا اپنا خون اور دودھ پلا دیتی ہے، اور کبھی احسان جتاتی ہے، کبھی تھکتی ہے وہ اس سے، جب جسم لاغر ہو جاتا ہے اور دودھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو دوائیاں طلب کرتی ہے اپنی صحت کی فکر کے بغیر۔ یہ ہے ماں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے توحید اور عبادت کے ساتھ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، صرف ایک بات پر غور کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ کیا مقام واضح کیا گیا ہے اس میں ماں کا، کیا مقام کہ جنت جس کے بارے میں قرآن بھرا پڑا ہے کہ دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، ایسی ایسی حوریں ہوں گی، ایسے ایسے پھل ہوں گے، بڑا سجا کے سنوار کے پیش کی جاتی ہے اس کی تصویر قرآن کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں کے اندر دماغوں میں ایک عجیب تصور ہے، بڑا عظیم تصور ہے جنت کا۔ لیکن جنت کے اس تصور کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے سامنے ہیج کر کے بتا دیا۔ کہ نقطہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ اتنی عالی شان جنت، اتنی عظیم جنت، لیکن کیا بتایا کہ وہ جنت بھی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ الجنت تحت رؤوس امہاتکم، تمہارے ماؤں کے سروں کے اوپر ہے جنت یا ان کے ساتھ ہے؟ نہیں، عورت کا ماں کا مقام بتانے کے لیے رب نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جیسی چیز بھی تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، اس سے بھی اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے ماں کا اولاد کے لیے۔ یہ ہے ماں۔ ماں کو ناراض کر کے، اس کے نافرمان بن کے زندگی گزار کر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راوی بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، وقال، اور کہا، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ ماں باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے پر ماں اور باپ کا حق کیا ہے؟ بڑا عجیب سوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حقوق نہیں گنایا، بلکہ آپ نے ایسا لفظ اس کو بولا کہ اس سے اچھا لفظ ماں اور باپ کے حقوق کو بتانے کے لیے ہو نہیں سکتا۔ فرمایا، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت ہما جنتک و نارک، ارے وہی تو تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم، یعنی ان کی خدمت کر کے تم جنت پا سکتے ہو اور ان کی نافرمانی کر کے جہنم رسید ہو سکتے ہو۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے ماں کے ساتھ حسن سلوک، حسن برتاؤ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قرار دیا۔ یہ تو سگی ماں کا معاملہ ہے۔ ان بدبختوں کو، بد نصیبوں کو، اور یہ لفظ میں نے استعمال کر دیا ممبر پر بدبخت، ورنہ واللہ العظیم ماں اور باپ کے نافرمانوں کے لیے یہ لفظ بھی ناکافی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ماں کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ دائی حلیمہ یہ آپ کی رضائی ماں تھی۔ دائی حلیمہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اوپر ایک چادر تھا، نیچے بچھا دیا اور کہا، امی بیٹھی۔ یہ خدمت، یہ سلوک، یہ برتاؤ ماں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اب آپ کو ایک بہت ہی مختصر سی ایک بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ جو آیات کی تفسیر ہے انشاءاللہ کسی بنی اسرائیل کو کسی اور موقع پر۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مطاف میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پشت پر لادے ہوئے طواف کر رہا تھا، اور اس بیچ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ کہا، صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عمر، کہا، اے عبداللہ ابن عمر، آپ نے یہ جو منظر دیکھا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، اور تو دور کی بات ہے، اس نے منو دودھ جو تجھ کو پلا دیا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کیسے خدمت کی جائے؟ ایک حدیث اللہ کے رسول کی سنی۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مقام آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حل من عندک ام، کیا تمہارے پاس ماں ہے؟ کہا، ہاں۔ کہا، الزمھا، تم ماں کے ساتھ لازم ملزوم ہو جاؤ، چمٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے جہاد بھی فی سبیل اللہ ہوگا، یہی تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگا۔ یہ ہے ماں۔ آج بدبخت ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ ارے اس کے احترام کے لیے تو رب کہتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اس کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو، اپنے پہلو اس کے سامنے چھپائے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو۔ ایسا کوئی لفظ تمہاری زبان سے ماں کے لیے نہ نکلے جو ماں کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ماں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ حسن برتاؤ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جن کے والدین اس دنیا میں اب نہیں رہے، یہی ہوتا ہے میرے بھائی اور دوست، والدین جب تک ہوتے ہم قدر نہیں کرتے، ان کے چلے جانے کے بعد چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ جو رب نے فرمایا
فرمایا قرآن میں سورہ ابراہیم کے اندر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہم اب ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔